السلام علیکم کل اعوذ برب الناس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انجینئر اویس دورانی قرآنی لیکچر کے سلسلے میں الصلاۃ جو مرکزی فوکس قرآن میں الصلاۃ اور زکوٰۃ پر رکھا ہے، تو میں الصلاۃ کے سلسلے کا تیسرا لیکچر ہے جی. تو اس میں ذکر کا پروگرام ہو رہا تھا. ذکر ایک پروگرام ہے، اس کو نہ پڑھنا ہوتا ہے اور نہ یہ درود ہے جی. ٹھیک ہے جی. یہ اب دیکھیں آیات 33 41 42 جی. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. ٹھیک ہے. اللہ کے قوانین کو زندگی کے ہر گوشے میں سامنے رکھو اے ایمان والو، ہر شعبے میں، ہر میدان میں ذکر کثیرہ، کثرت سے جو قدم اٹھاؤ اس کی بابت دیکھو کہ قرآن کیا کہتا ہے. یہ ہے اس آیت کا مطلب جی. وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ٹھیک ہے جی. دن رات امکان بھر کوشش کرتے رہو کہ شدت سے سرگرم عمل ہو جاؤ. اس لیے پوری جدوجہد کرو. یہ پروگرام بتایا گیا. اس کے بعد اگلی آیت ہے وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ. یہ 43 آیت ہے 33 سورہ کی. یہ وہی الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہے گئے تھے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ٹھیک ہے. وہ جو صلاۃ اللہ اور اس کی کائناتی قوت نبی پر بھیجتی ہیں وہی یصلی علیکم مومنین کے لیے بھی ہے. اندازہ لگاتے ہیں آپ؟ کچھ ایسی چیزیں جو صرف نبی کے ساتھ نہیں کر رہے بلکہ وہ جماعت مومنین کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. اب اس میں نبی اور مومنین دونوں شریک ہیں. یہ تمام اصطلاحات حج، زکوٰۃ، صلاۃ شکل وہی رکھ کر ان کا مفہوم بدل دیا گیا. کہ یہ نماز، درود ان مجوسوں کے یہاں پرستش اور دعا کو کہتے تھے سبحو، وہ تسبیح بنا کر اور ذکر اللہ کو درود بنا دیا. اب ان سب کو کرنے کی بجائے پڑھنا کر دیا. جو عمل تھا خالصتاً یصلون علی النبی، یہ انقلابی پروگرام دیا گیا تھا، اسے پڑھنا کر دیا گیا. اب یہ ملائکہ اور اللہ بھی یہ پڑھ رہے ہیں. کرو کی بجائے پڑھو نے ملت کی سوچ کا رخ ہی بدل دیا. پٹی ہی چینج ہوگی، کانٹا ہی بدل دیا. کہا یہ تھا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ بھی یہ کرتے ہیں، مومنو تم بھی اس طرح کرو تو اس طرح ہم اللہ اور ملائکہ کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے. یہ تھا مومن کا مقام بلند کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کر تم بھی یوں کرو. صلی اللہ کو تو پچھلی دفعہ میں مفہوم بتا چکا ہوں جی. امام راغب صحانی جو ہے یہ المفردات فی غریب القرآن جو ان کے یہاں مستند مانا جاتا ہے، اس میں صلی اللہ کے معنی کسی کی تعظیم کرنا، شاباش دینا، اپریشیٹ کرنا، سیلوٹیشن، گارڈ آف آنر دینا، حوصلہ افزائی کرنا، مدد کرنا، پروان چڑھانا، نشو و نما کرنا، کسی قسم کی خرابی یا فساد پیدا نہ ہونے دینا. تو کہا گیا کہ اللہ اور ملائکہ اس پروگرام کی کامیابی کی تائید کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں. صلو علیہ وسلم تسلیما. اے مومنو تم بھی اس طرح سے ان کی مدد کرو. یہ ہے مورل سپورٹ. جب بھی حوصلہ افزائی جب ضرورت ہوئی تو اس کی کامیابی کے لیے مدد بھی کریں گے. یہ پروگرام تھا. اللہ کے ایسا کہنے سے یہ تائید اور حوصلہ افزائی تو ایک کیٹلسٹ کا کام کرتی ہے جی. یہ ہوئے صلی اللہ کے پہلے معنی. اب عطیات و صدقات. نظام کے ابتدائی دور میں مالی مدد کی ضرورت تھی. صحابہ کبار جو ہے اپنے پزاد سے بڑھ کے لاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا خذ من اموالہم صدقہ. یہ 9/103. ان عطیات کو قبول کرو تو طہرہم و تزکیہم بہا. ٹھیک ہے. ان احتیاط کو اس طرح سے خرچ کرو کہ ان کی سیرت و کردار میں پاکیزگی پیدا ہوتی جائے اور ان کی نفسیاتی نشوونما بھی ساتھ ساتھ ہو. وصلی علیہم. ان کو شاباش بھی دو، اپریشیٹ کرو. ان صلاتک سکن لہم. تمہاری اپریشیشن شاباش جو ہے ان کو سکون پہنچاتی ہے، وجہ تسکین ہوگی. اب دیکھیں غزوہ احزاب میں جان ہتھیلی پر رکھ کر اتنی بڑی فوج کے ساتھ سفاراں ہیں یہ. والذی یصلی علیکم ملائکۃ. اس مخالف لشکر کے خلاف جو لڑ رہے ہو تو کیا بات ہے، اور شابش تمہاری کیا بات ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اب صلاۃ کے ساتھ استقامت کا مظاہرہ جو ہے یہ 2/153. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ان تمام مارک و تصامدات میں استقامت دکھانا صلاۃ کے ساتھ. ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. 2/155. آگے ہے وبشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھو انا للہ و انا کا ایک بہت بڑا پروگرام تھا، اس کو کیا بنا دیا انہوں نے. ہاں
موت یعنی ہمارا ہر قدم اسی نصب العین کی طرف اٹھے گا، کرنا ہے جو کر لو، آؤ مخو، یہ دشمنوں کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سلاد بھیجنے کا قرآن مفہوم، اولئک علیہم صلاۃ من ربہم ورحمہ، ٹھیک ہے، 2/157، یہ صلاۃ ہر امتحان میں پورا اترنے والوں کے لیے۔ پھر اس آیت پر آئی والذی یصلی علیکم ملائکتہ، ٹھیک ہے، 43 والی آیت 33 کی، کائے کے لیے؟ تاکہ یخرجہم من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے نور کی طرف لے جائے، ڈیلیوژن سے روشنی کی طرف آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ ایک دوسری جگہ ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لیخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ 14/1، یہ ہے وہ پروگرام جس میں قرآن کی روشنی میں سارے اندھیرے اصلی شکل میں نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کی مدد سے مراد اس کے نظریے کو عملی شکل دینا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ٹھیک ہے، 9/33۔ اللہ کی مدد یہ ہے کہ اس نے دین اس مقصد کے لیے دیا تھا کہ اس مقصد کو کامیاب کرنا، مومن کا خدا کی مدد کرنا ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، 47/7۔ اب یہ مدد مشروط ہے اس کی مدد کرنے سے، تو کیا فوجیں بھیجے گا؟ کہا نہیں، آگے ہے وہ یثبت اقدامکم، وہ تمام لفظ اس سے محفوظ ہو جاؤ گے، یا تمہارے ثبات آ جائے گا تمہارے قدموں میں، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کا مرتبہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ 8/64، سارے صحابہ کرام کوئی یہ عشرہ مبشرہ سے بنائے ہوئے ہیں، کل قرآن کہہ رہا ہے یا النبی حسبک اللہ و ما اتبعک من المؤمنین، 8/64، اللہ اور یہ مومن کی جماعت تمہارے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، 48/9، تم خدا کی عظمت اور وقار کو قائم کرو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ہاں، اور پھر اس کے جو مخالف ہوں گے تو کیا کریں گے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، ٹھیک ہے، 33/57۔ جو اس پروگرام کو ذوب دیں گے، نقصان پہنچائیں گے، کمزور کریں گے، تو ان کے لیے ذلت آمیز تباہی ہے، اور وہ تباہی ملی دونوں سپر پاورز کو اس وقت کی۔ اب اس کتاب کو عملی شکل دینا ہے، اس کے لیے یصلی علیکم ملائکتہ آیا ہے، یہ فریضہ اب اس امت کے سپورٹ کر دیا گیا، ہمارے ہاں ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ رسول نے یہ نظام نافذ کر کے دکھا دیا، اب اس امت کا فریضہ ہے سلسلے کو آگے چلائے۔ یہ پروگرام جس کو کرنے کی وجہ پڑھنا بنا دیا گیا۔ اگلی آیت ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ٹھیک ہے، 35، 45، 46۔ ایسا نظام وحی کے ذریعے قائم کرے جو تمام انسانوں کی نگرانی کر کے بتا دے کہ اس کے مطابق چلنے کے نتائج کس قدر خوشگوار ہیں، اور اگر اس کو وائلیٹ کرو گے، خلاف چلو گے، تو تباہ کن نتائج، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ یہ خود ظلمات سے نور کی طرف آ گئے، اب باقی دنیا میں بھی جاؤ قرآن لے کے، ہاں، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم، وہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اب کیا ہوا؟ یہ مومنین ومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، 6/122۔ قرآن سے پہلے اس مردہ قوم کو زندہ کر کے اس کے نورانی کندیل دی دی، روشنی عطا کر دی، تاکہ ساری دنیا میں اس کی روشنی لے کر چلیں۔ اب رسول کے بعد تو یہ ہمارا فریضہ ہے اس امت کا کہ جہاں جہاں تاریخ ہوں وہاں قرآن پھیلائیں، وہاں وہ جو ہے تو اس کی تبلیغ کریں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، 6/127، یہ 6/123۔ یہ بڑی انسانیت کے مجرم جو ہیں، کرمینلز، دن رات ان سازشوں میں ہوتے ہیں کہ یہ لوگ روشنی میں نہ آ جائیں، جا کر ان کی سازش کو ناکام بنا دو۔ یہ دنیا کی تاریخ کو مٹانے کے لیے معمور ہوئے تھے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، 2/143۔ وسطا ادارے کا مرکز جو اس کے محیط سے ہر مقام ایک ہی فاصلے پر ہوتا ہے، یہ ہے مساوات کی حقیقت، تم ہر قوم سے یکساں فاصلے پر ہو۔ عدل و انصاف کی بہترین مثال ہے مساوات کی، اس مثال کا بدل تلا کر دکھائیے، دائرے کو بڑھا کر محیط کل بنا دے، پوری کائنات پر دائرے کو محیط کر دے، اندر کا نقطہ مساوی فاصلے پر رہے گا، نہ کسی سے دور نہ یوں ہی قریب، نہ خواہ مخالفت اور نہ کسی سے رعایت کرے۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول، یہ مرکز ملت، یہ نظام جو ہے بعد میں جو بھی ہو رسول کے بعد، وہ تمہاری کارکردگی پر نگراں ہوگا۔ لیکن بس عطا کی تشبیہ ہے جی، اب ان کا روشنی میں آنا
آخری مرحلہ نہیں تھا، بلکہ اس روشنی کے ذریعے باطل کی تمام تاریکیاں، تمام پرستیوں کی تاریکیاں، جہالت کی تاریکیاں، ظلم و استبداد کی تاریکیاں، ملوکیت کی تاریکیاں، حامان و قارون کی تاریکیاں، ان سے انسانیت کو نکال کر روشنی کی طرف لانا تھا۔ ان کے نظام کا کنٹرول رسول کے بعد خلفائے راشدین نے بطور شاہد کیا، بطور نگران کیا۔ اب ان کے بعد سلسلہ ہی ختم ہو گیا، گاڑی اس سلسلے کی دوسری پٹی پر جا پڑی اور روشنی کا مینار نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جو قوم بھی قرآن کو پس پش رکھے گی، اس کا مستقبل ہمیشہ تاریک رہے گا۔ قرآن سراج منیرہ ہے، اپنا مفہوم خود بیان کرتا ہے۔ یہ تو سورج ہے، تم اس انسانوں کے ذہنوں کی موم بتیوں کے ذریعے دکھاتے ہو۔ قرآن تہ دامہ اس لیے آ گیا کہ اب دیووں اور موم بتیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں دکھا رہے ہیں کہ سورج کیا ہے، کہاں ہے اور کیسا ہے۔ یہ کتاب نیز چیزیں دی گئی جی۔ اب یوم الجمعہ پچھلے اس میں رہ گیا تھا، میں نے کہا اس کے اوپر میں ذکر کروں گا۔ یہ کسی دن کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ جو گیدرنگ تھی وہ تھی، یہ جتنے بھی یہ دو نماز جس کو کہتے ہیں جی، یہ صرف 2 رکعت کی شک تھی۔ جب بھی میٹنگ ہوگی ان کی تو اس میں پہلے یہ 2 رکعت پڑھ لیں گے اور وہ سارے لوازمات پورے کریں گے، رکوع کے، سجود کے اور قیام کے، یہ جو ہے یہ ڈیمانسٹریٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ نہ اس میں کوئی تراویح کہیں قرآن میں ذکر ہے اور نہ کہیں کوئی وہ رات کو یہ تہجد جو پڑھتے ہیں اس کا ذکر ہے، نہ نفلوں کا، نہ سنتوں کا، نہ ان فرضوں کا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک دعا ہے جو کام شروع کرنے سے پہلے مانگی جاتی ہے، اس کو یہ نماز کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یوم الجمعہ یہ 62/9 ہے، اجتماع کا دن ہے، یہ کسی خاص دن کا نام نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ میں آیت پڑھتا ہوں پھر جی، ہے تو اب 62 سورہ ہے اور 9 10 2 آیتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذ نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اسلام ایک اجتماعی نظام ہے، اس میں باہمی مشاورت سے معاملات طے ہوں گے۔ حدیث، تاریخ ظنی اور ناقابل بھروسہ ہیں جو عام تاریخی معیار پر بھی پورے نہیں ہوتے تھے، بغیر کسی مواد کے صرف زبانی روایت پر، یعنی یہ سارا لٹریچر جو ملوکیت کے دور میں 3 صدی بعد مرتب ہوا۔ ہر حدیث میں کالا رسول اللہ سے شروع کر آخر میں کما کالا سے زن ثابت ہو گیا۔ اس طرح سے تاریخ اور ان کا یہ سارا مرتب کردہ لٹریچر جو ہے، قرآن کی موجودگی میں ان ظنیات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن سے ان تمام اصطلاحات کو ریکنسٹرکٹ کریں جی، اور موجودہ تقاضوں کے مطابق ان تمام جزیات کو، ڈیٹیلز کو، بائی لاس کو جو ہے تو ڈیوائز کریں۔ یہ تمام دین کی اصطلاحات اس مذہب میں فٹ ان نہیں ہو سکتی۔ جھوٹا اطمینان کی باجماعت نماز میں زیادہ ثواب بمقابلہ انفرادی طور پر ادا کرنے میں، اور جمعے کی نماز کی تو ثواب کی فضیلت تو اسے سارا لٹریچر بھرا ہوا ہے جو اگلی دنیا میں جا کر ملے گا، جبکہ قرآن اصلاحات کا دعویٰ تو اس دنیا میں تمام برائیوں اور جرائم کے خاتمے کا اعلان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صلاۃ معاشرے کو ان جرائم سے پاک کر دے گی۔ اس کا ثبوت، اس کی کسوٹی یہ ہے کہ قرآن اسی دنیا میں صلاۃ کا نتیجہ ان برائیوں کی روک تھام کے علاوہ بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ تمام جو ارکان ہیں اس اجتماعی نظام کا جز ہیں، یہ ریچول جتنے بھی ہیں، یہ باجماعت ہے، مگر اس کا اعلان حکومت کرے گی۔ اوقات کا تعین بھی جو ہے فکس نہیں ہے، وہ بھی حکومت کرے گی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا 4/103، یہ وقت مقررہ پر فریضے کی ادائیگی ہوگی۔ کائے کے لیے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، دیکھ رہے ہیں آپ 42/38 مشاورت ہوگی۔ یہ تو ساری امت کا اجتماعی فریضہ وقت مقرر کانت جی ہے، ہاں، اس میں حاضری لازمی قرار دی گئی ہے تاکہ باہمی مشاورت سے امور کا حل نکالا جائے۔ انہی کی اس تاریخ میں چمکتی ہوئی روایت بھی ملتی ہے، صلاۃ الجامع کی اصطلاح مل جاتی ہے۔ اس میں ابتدا قرآن کی آیت سے ہوتی تھی، کوئی ایک رکعت اگر محسوس شکل میں ہوتی تو ادا کرنے کے بعد مشاورت ہوتی تھی۔ اس اجتماع کے بعد یہ یوم الجمعہ، یہ اجتماع کا دن اہم ہے۔ سارے کام کاج چھوڑ کر جو ہے تو ٹھیک ہے چھوڑ کر آ جاؤ، ورکعوا مع الراکعین 2/43، اور سب کے ساتھ ان فیصلوں کی اطاعت کرو۔ عرب و کام کام سے پہلے ایسے اجتماعات ہوتے تھے، دارالندوہ میں اسے یوم العروبہ، یوم الجمعہ کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس اجتماع کا مقصد اور غرض و غایت تھی۔ یہ پوجا پاٹ پرستش تو قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، یہ نماز تو
تباہی اور بربادی کی طرف امت کو لے جا رہی ہے۔ یہ جو سنتیں بنائی ہوئی ہیں، یہ فرض بنائے ہوئے ہیں، اور یہ 5 وقت نکالے ہوئے ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے، رات کو یہ ابھی تراویح شروع ہو جائیں گی، کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے اس بات کا، اور یہ بعض رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ یہ آپ یاد رکھیے، سلاد کو کامن کرنے کا حکم ہے، یعنی اسٹیبلش کرنے کا، کہیں بھی پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے ہفتے میں خواہ 1 دن 2 دن مقرر کریں، مگر اس کا اختیار حکومت وقت کو ہوگا۔ انہوں نے تو اس کو 5 وقت کے لیے قیامت تک کے لیے غیر متبدل کر دیا، جبکہ حکومت ضرور محسوس کرے گی، ضرورت جب بھی ہوگی تو پہلے سے اس کا اعلان کرے گی۔ تو جب یہ اجتماع میٹنگ اختتام پذیر ہو تو ذکر کثیرہ، تو یہ نہیں کہ صرف یہ اجتماع